بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. کتابیں لے آئے سارے؟ جی اپنی کتابیں. باب القیاس، قیاس کا باب ہے. قیاس لغت میں کہتے ہیں التقدیر. قیاس کے وجہ سے لغوی معنی میں اختلاف ہے. بعض حضرات اصولین نے جیسے علامہ ابن حاجب نے قیاس کا معنی کیا ہے المساوات. قاس فلان بفلان اے ساواہ، اس کے مساوی ہو گیا. تو قیاس کا ایک معنی ہے مساوات کے، کہ فلاں فلاں کے مساوی ہو گیا، اور دوسرا معنی ہے التقدیر، اندازہ کرنا. جمہور اصولیین نے التقدیر کا معنی بیان کیا ہے قیاس کا، کہ قیاس میں معنی التقدیر ہے، اندازہ لگانا، اندازہ کرنا. شریعت میں قیاس کہتے ہیں اصطلاح میں تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم والعلت. تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم والعلت، فرع کو اصل کے ساتھ حکم اور علت میں اندازہ کرنا، یعنی ملانا. تقدیر الحاق، فرع کو اصل کے ساتھ حکم اور علت میں ملانا، اندازہ کرنا، اس کو کہتے ہیں قیاس. اسے کہتے ہیں قیاس. قیاس کی اور بھی تعریفیں کی گئی ہے، مشہور تعریفیں اور بھی ہیں، لیکن اس پر اعتراضات شارح نقل کر رہے ہیں کہ ان پر اعتراضات ہیں. اس لیے یہ تعریف ماتن نے اختیار کی کیونکہ اس پر اعتراض نہیں ہے. اس تعریف کو اختیار کیا قیاس کی. شارح کہتے ہیں ماتن نے قیاس کی یہ تعریف کی ہے اس لیے کہ یہ لغوی معنی کے زیادہ قریب ہے، اور اصطلاحی تعریف بھی وہی زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ جو اس کے لغوی معنی کے قریب ہو. تو قیاس کا لغوی معنی تقدیر یعنی اندازہ کرنا ہے، اور اس میں بھی فرع کو اصل کے ساتھ حکم اور علت میں اندازہ کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے. تو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ تعریف لغوی معنی کے زیادہ قریب ہے، اور جو تعریف لغوی معنی کے زیادہ قریب ہو وہی تعریف زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت دوسرے تعریفوں کے کہ جو لغوی معنی سے دور ہو. اس لیے شارح کہتے ہیں مصنف نے قیاس کی یہ تعریف کی، تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم والعلت. البتہ شارح کہتے ہیں کہ یہ جو وہم کیا جاتا ہے اس تعریف کے بارے میں کہ آپ کی یہ تعریف جامع نہیں ہے، یہ تعریف جامع نہیں ہے. شارح کہتے ہیں یہ جو وہم کیا جاتا ہے کہ یہ تعریف جو ماتن نے ذکر کی ہے یہ بھی جامع لافراد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کہا ہے کہ تقدیر الفرع بالاصل، فرع کو اصل کے ساتھ ملایا جاتا ہے حکم اور علت میں. تو یہ جو تعریف کی گئی ہے یہ صرف موجودین کو تو شامل ہے، ان اشیاء کو شامل ہے جو موجود ہو، فرع بھی موجود ہو، اصل بھی موجود ہو. پھر فرع کو اصل کے ساتھ اندازہ کیا جائے، فرع کو اصل کے ساتھ ملایا جائے. تو آپ کی یہ جو تعریف ماتن نے کی ہے یہ تو دو موجود چیزوں کے درمیان میں یہ تعریف جاری ہو سکتی ہے. یہ تعریف تو دو موجود چیزوں پر کو شامل ہے لیکن دو معدومین کو شامل نہیں ہے. اگر اصل بھی معدوم ہو اور فرع بھی معدوم ہو، دونوں معدوم ہو، تو یہ قیاس ان کو شامل نہیں ہے، یہ تعریف ان کو شامل نہیں. جیسے کہ عدیم العقل بسبب الجنون،
جس کا پاگل ہونے کی وجہ سے اس کا عقل نہیں ہے، تو پاگل ہونے کی وجہ سے جو بے عقل ہے، جس کا عقل زائل ہو گیا، ختم ہو گیا پاگل ہونے کی وجہ سے، اس عدیم العقل کو قیاس کیا جاتا ہے اس عدیم العقل پر، بے عقل آدمی پر، جس کا عقل نہ ہو، بسبب الصغر، بچپن کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ احکام شرعیہ میں آدمی بڑا ہے، 50 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، لیکن کہتے ہیں اس پر نماز روزے نہیں ہے، یہ احکام شرع کا مکلف نہیں ہے، کیونکہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کا عقل ہے ہی نہیں۔ تو اس عدیم العقل جو جنون کی وجہ سے معدوم العقل ہو گیا، اس کو قیاس کیا گیا ہے اس بچے پر۔ بچے میں بھی عقل نہیں ہوتی، شعور ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی، لہذا جیسے بچے پر بچہ احکام شرعیہ کا مکلف نہیں، نماز روزے اس پر نہیں، ایسا ہی اس معدوم العقل جو بسبب جنون ہے، اس کو بھی قیاس کیا جاتا ہے بچے پر۔ تو معدوم العقل بسبب الجنون کو قیاس کیا جاتا ہے اس معدوم العقل کا جو بسبب الصغر ہوتا ہے۔ تو وہ معدوم العقل جو بسبب الصغر ہے وہ اصل ہے، اور یہ دوسرا مجنون معدوم العقل عدیم العقل بسبب الجنون یہ فرع ہے۔ فرع کو قیاس کیا جاتا ہے، فرع کو ملایا جاتا ہے، فرع کا اندازہ کیا جاتا ہے اصل کے ساتھ۔ تو یہاں تو دونوں معدوم ہے، معدوم العقل عدیم العقل ہے، معدوم العقل بسبب الجنون اور معدوم العقل بسبب الصغر۔ تو آپ کی یہ قیاس، تو یہ تعریف قیاس کی، یہ ان دو معدومین کو شامل نہیں ہے، موجودین کو تو شامل ہوتا ہے لیکن معدومین کو، اس لیے کہ اصل اور فرع موجود ہوگی تو ایک اصل بنے گی اور دوسرے کیا بنے گی؟ فرع بنے گی۔ شارح کہتے ہیں یہ جو وہم کیا جاتا ہے کہ یہ تعریف جامع نہیں ہے، دو موجود کو تو شامل ہے لیکن معدومین کو شامل نہیں، یہ قیاس ہے، یہ وہم باطل ہے، یہ وہم باطل ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہماری یہ تعریف قیاس کی دو معدومین کو شامل نہیں، معدومین کو شامل نہیں، ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اس قیاس کا اطلاق معدوم پر نہیں ہوتا، ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہمارا یہ قیاس یہ جیسے موجود کو شامل ہے معدوم کو بھی شامل ہے، اور یہ ہماری اصطلاح میں شامل ہے۔ جب ہماری اصطلاح میں شامل ہے تو فلا مناقشہ فی الاصطلاح، اصطلاح میں لڑائی نہیں ہو سکتی، اصطلاح میں لڑائی، ہمارے اصطلاح میں یہ قیاس جیسے موجودین کو شامل معدومین کو بھی شامل ہے، دو معدوموں کو بھی شامل ہے، ہماری اصطلاح میں شامل ہے۔ ہمارے نزدیک اس قیاس کا اطلاق معدوم پر بھی ہوتا ہے، کیا جا سکتا ہے، جب کیا جا سکتا ہے تو آپ کا اعتراض درست نہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ قیاس کی جو مشہور تعریف ہے، مشہور تعریف قیاس کی، وہ ہے تعدیۃ الحکم من الاصل الى الفرع، تعدیۃ الحکم من الاصل الى الفرع، اصل سے حکم متعدی ہو جانا فرع کی طرف، اصل سے حکم کا متعدی کر دینا، تعدیۃ الحکم، اصل سے حکم کو فرع کی طرف متعدی کر دینا، بعلت جامعۃ یا بعلت مشترکۃ، علت مشترکہ کی وجہ سے، یہ مشہور تعریف ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ جو تعریف کی گئی ہے، یہ مشہور تعریف، یہ تعریف باطل ہے، یہ تعریف کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ جو تعریف کی گئی ہے مشہور، جیسے صاحب تنقیح نے کی ہے، قائل صاحب تنقیح ہے، صاحب تنقیح کہتے ہیں کہ یہ تعریف باطل ہے، جو مشہور تعریف ہے یہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ کہا ہے کہ تعدیۃ الحکم، حکم کا متعدی کر دینا اصل سے فرع کی طرف، جو حکم اصل میں تھا اس کو متعدی کیا گیا فرع کی طرف، تو پھر اصل میں حکم نہ رہا۔ شراب حرام ہے، شراب
حرام ہے۔ وہی علت نشہ آور ہونا بنگ میں بھی پایا جا رہا ہے، تو بنگ بھی اس میں علت پائی گئی۔ جب علت پائی گئی ہے تو ہم نے شراب کے حکم کو متعدی کر دیا بنگ کی طرف، تو شراب میں جو حرام ہونے کی علت تھی بنگ کی طرف چلی گئی۔ آیا شراب حرام ہے؟ تو آپ نے تو کہا کہ حکم متعدی ہو گیا اصل سے فرع کی طرف۔ جب حکم یہاں سے متعدی ہو گیا وہاں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ بلا حکم کے رہ گیا۔ بنگ حرام ہو گیا اس کی وجہ سے، لیکن شراب مباح بن گئی۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہتے ہیں صاحب تلقی نے کہا کہ یہ جو مشہور تعریف کی گئی ہے تعدیۃ الحکم من الاصل الی الفرع، یہ تعریف باطل ہے، اس لیے کہ اس میں کہا گیا کہ حکم اصل سے متعدی ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے فرع کی طرف، حالانکہ حکم اصل کے ساتھ قائم رہتا ہے، حکم اصل کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اس لیے کہ یہ حکم جو ہے یہ اصل کے لیے یا فرع کے لیے حکم جو ہوتا ہے یہ اوصاف میں سے ہے، اور اوصاف انتقال کو قبول نہیں کرتے، اس لیے یہاں تعدیت الحکم کہا، حکم متعدی ہو گیا اصل سے، گویا کہ اصل بغیر حکم کے رہ گیا، حالانکہ حکم اصل کے ساتھ قائم رہتا ہے، اس سے متعدی نہیں ہوتا۔ وہاں جو متعدی ہوتا ہے وہ اس حکم کا مثل متعدی ہوتا ہے، وہ اس حکم کا مثل متعدی ہوتا ہے۔ اصل میں جو حکم تھا حرمت کا ہونا، جائز کا ہونا، ناجائز کا ہونا، جو حکم اصل میں تھا اس جیسا حکم متعدی ہو جاتا ہے اصل سے فرع کی طرف، بعینہ ہی وہ حکم نہیں ہوتا، بعینہ ہی وہ حکم نہیں ہوتا۔ لیکن اس تعریف مشہور تعریف میں چونکہ یہ تفصیل ہے نہیں، اس لیے اس تعریف یہ تعریف جو مشہور تعریف ہے شارح کہتے ہیں یہ صاحب تنقیح نے کہا کہ یہ باطل ہے، اگرچہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے کہ بعینہ ہی حکم کی تبدیلی کا وہ بھی متعدی ہونے کے وہ بھی قائل نہیں ہے، بلکہ مثل حکم کے متعدی ہونے کے قائل ہے۔ بہرحال چونکہ اس میں قید ہے نہیں، اس لیے کہا کہ وہ تعریف باطل ہے، اس لیے کہ حکم بعینہ ہی متعدی نہیں ہوتی بلکہ وہ اصل ہی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، قائم رہتی ہے، البتہ اس حکم کا مثل متعدی ہو جاتا ہے فرع کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ ماتن نے، مصنف نے، صاحب منار نے شیخ ابو المنصور ماتوریدی رحمہ اللہ کی طرف سے ایک تعریف نقل کی ہے قیاس کی، کہ چونکہ اس مشہور تعریف پر اعتراض تھا اس لیے شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے ایک تعریف نقل کی ہے قیاس کی، اور وہ تعریف ہے ابانۃ مثل الحکم، وہ ابانۃ مثل الحکم مثل ابانۃ مثل حکم احد المذکورین، مذکورین میں سے ایک کے حکم کے مثل کو ظاہر کر دینا، بمثل علتہ فی الآخر، دوسرے میں اسی جیسے علت کے وجہ سے، دوسرے میں یعنی فرع میں اسی جیسے علت کی وجہ سے ابانۃ ظاہر کرنا۔ انہوں نے تعدیہ کی تعریف نہیں کی، متعدی کرنا نہیں بلکہ ظاہر کرنا، ابان یبین ابانۃ، ابانت سے تعریف کی ہے، ابانۃ مثل حکم احد المذکورین، احد المذکورین سے مراد ہے اصل کے حکم کے مثل کو ظاہر کر دینا دوسرے میں، فرع میں، اسی جیسے علت کی وجہ سے، جو جیسے علت اصل میں پائی جاتی ہے اسی جیسے علت فرع میں بھی پائی جاتی ہے، جیسے علت نشہ آور ہونا شراب میں پایا جاتا ہے اسی جیسے علت نشہ آور ہونا بنگ میں بھی پایا جاتا ہے، تو اسی جیسے علت کی وجہ سے اصل کے حکم کے مثل کو فرع میں، دوسرے میں یعنی فرع میں ظاہر کرنا، یہ ہے قیاس۔ وہ یہ تیسری تعریف سمجھ میں آ گئی، 3 تعریفیں ہو گئی۔ تو یہاں لفظ ابانت کو اختیار کیا، لفظ ابانت کو، تعدیہ نہیں کہا۔ ابانت کا لفظ اس لیے اختیار کیا کہ چونکہ ابانت کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو
اصل کے حکم کے مثل کو اسی کے علت کی وجہ سے دوسرے میں یعنی فرع میں ظاہر کرنا معلوم ہو، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ القیاس مظہر لا مثبت، قیاس مظہر ہے مثبت نہیں ہے۔ اس لیے قیاس اصل والا حکم اصل کے حکم کی طرح حکم کو فرع میں ثابت کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے، ثابت نہیں کیا جاتا، اس لیے قیاس کو مظہر کہا جاتا ہے، مثبت نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ حقیقت میں مثبت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی احکامات کو ثابت کرنے والے ہیں، لہذا قیاس مثبت نہیں بلکہ مظہر ہے۔ اور لفظ مثل کو بڑھا دیا اس تعریف میں، ابانت مثل حکم احد المذکورین، لفظ مثل کو اس تعریف میں بڑھا دیا کہ وہ جو حکم متعدی ہوتا ہے اصل سے فرع کی طرف بعین ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا مثل ہوتا ہے، اس کا مثل ہوتا ہے، بعین ہی حکم نہیں۔ تو تین تعریفیں آ گئی کس کی؟ قیاس کی۔ ایک ماتن نے ذکر کی، وہ ہے ماتن نے جو ذکر کی تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم والعلت، دوسری تعریف مشہور تعریف ہے تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع بعلت مشترکت، اور تیسری تعریف جو ماتن نے نقل کی ہے شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ سے، وہ ہے ابانت مثل حکم احد المذکورین بمثل علتہ فی الآخر، بمثل علتہ فی الآخر۔ تین تعریفیں ہو گئی۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو قیاس ہے یہ حجت ہے، عقلاً بھی حجت ہے اور نقلاً بھی حجت ہے، عقلاً بھی حجت، نقلاً بھی حجت ہے۔ یہ اس وجہ سے کہا شارح کہتے ہیں ماتن نے اس وجہ سے کہا کہ وہ بعض لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں، جیسے خوارج ہے، شیعہ ہے اور بعض معتزلہ ہے، یہ قیاس کے منکر ہیں، قیاس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ قیاس کی حجیت، اس کا حجت ہونا، یہ قیاس حجت ہے، یہ نقلاً بھی ثابت ہے اور عقلاً بھی ثابت ہے۔ عقلاً سے مراد دلالت النص سے ثابت ہے یا دلالت الاجماع سے ثابت ہے، اجماع سے نہیں، دلالت الاجماع سے ثابت ہے، اجماع کی دلالت سے ثابت ہے، اجماع کی دلالت سے ثابت ہے۔ یہ جو لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں، شارح نے ان کے تین دلائل ذکر کیے۔ پہلی دلیل وہ کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کو بیان کیا گیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کے لیے بیان کرنے والا ہے۔ تو جب ہر چیز اس میں بیان ہوئی ہے تو پھر قیاس کیوں کرتے ہو؟ حکم کو بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، معلوم ہو قیاس کی کوئی حاجت۔ جب کتاب ایسی نازل ہوئی ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، جس میں ہر شے کا بیان ہے، تو پھر قیاس کی حاجت نہیں۔ دوسری دلیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یزل امر بنی اسرائیل مستقیما، بنی اسرائیل کا معاملہ ہمیشہ درست رہا، مسلسل ٹھیک رہا، درست رہا، بنی اسرائیل ہمیشہ درست رہے، حتیٰ کثرت فیہم اولاد السبایا، یہاں تک کہ ان میں لونڈیوں کی اولاد بڑھ گئی، فتوحات کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے لونڈیاں آ گئی، پھر لونڈیوں سے اولاد پیدا ہونے لگی، پھر یہاں تک کہ لونڈیوں کی اولاد بڑھ گئی۔ جب لونڈیوں کی اولاد بڑھ گئی فقاسوا ما لم یکن بما قد کانا، تو انہوں نے جو احکام موجود نہیں تھے ان کو قیاس کیا ان پر جو موجود تھے، جو چیزیں موجود نہیں تھی، جو احکامات موجود نہیں تھے، تو ان پر قیاس کیا، جو موجود تھے ان پر قیاس کیا، یعنی فرق کو اصل پر قیاس کیا۔ فضلوا واضلوا، تو یہ بنی اسرائیل خود بھی گمراہ ہو گئے اور اپنے قوم کو بھی گمراہ کر دیا۔
اس روایت سے استدلال کرتے ہیں یہ لوگ، اس روایت سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیاس کی مذمت کی. بنی اسرائیل قیاس کرنے سے پہلے ٹھیک چل رہے تھے، قیاس کرنے سے پہلے ٹھیک چل رہے تھے، لیکن جب قیاس کرنا شروع کر دیا تو خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا. معلوم ہوا قیاس کر جائز نہیں. تیسری دلیل یہ ہے کہ قیاس کے اصل میں شبہ ہے، قیاس کے اصل میں شبہ ہے، اس لیے کہ یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ جو مجتہد ہے، یہ جو جس مسئلے میں غور کر رہا ہے، جو اصل ہے، اس میں غور کر کے جس وصف کو وہ علت بنا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ وصف علت نہ ہو سکتا ہے وہ وصف علت کی صلاحیت نہ رکھتی ہو. مجتہد نے اسی وصف کو علت سمجھا، یہی وصف دوسری شے میں نظر آ گئی تو اس مسئلے کو اس مسئلے کو اس پر قیاس کیا اور اس والے حکم کو اس کی طرف متعدی کر دیا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وصف علت نہ ہو. تو قیاس کے اصل میں شبہ ہے. جب یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہے کہ مجتہد نے جس وصف کو علت بنایا یا حقیقت میں علت بھی ہے، قطعی طور پر معلوم نہیں ہے، مجتہد کے اجتہاد سے ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی حکم کے لیے یہی وصف